کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ آذر انتہائی پریشان حال ایک دکان پر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے انتہائی گندے تھے اور شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ گھر سے دھکے کھا کر نکلنے کے بعد وہ مارا پھر رہا تھا۔ کبھی کسی چھپر ہوٹل میں سو گیا، کبھی کہیں۔ اتفاق سے اس کا موبائل اس کے پاس ہی تھا۔ اب اس نے وہ مہنگا موبائل بیچ کر سستا سا موبائل لے لیا تھا اور اب جواد کو مسلسل فون ملا رہا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جبھی اس نے دکاندار سے اسی کی دکان پر نوکری کی بات کی۔ پہلے یہ بتاؤ بھائی، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں 2-3 دن سے یہیں گھومتے پھرتے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ میرا گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب بس یہی ایک دوست کا آسرا ہے اور اس سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ آذر کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ پڑھے لکھے لگتے ہو، کہیں اور نوکری کر لو، کیونکہ میرے پاس تو گنجائش نہیں۔ چھوٹی سی دکان ہے، ہاں یہاں آگے جا کر ایک فیکٹری ہے۔ سنا ہے اس کا مالک بہت اچھا آدمی ہے، بے روزگار پڑھے لکھے نوجوانوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ تم اس کے پاس جا کر دیکھو، ممکن ہے وہ تمہاری مدد کر دے۔ دکاندار نے کہا۔ مدد؟ آذر زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، تمہیں اب کسی ہمدرد انسان کی مدد کی ہی ضرورت ہے۔ یوں پریشان ہو کر ادھر ادھر پھرنے کے بجائے کیا یہ ٹھیک نہیں کہ تم کوئی نوکری کر لو؟ پھر تمہیں دوست سے مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے کہا تو آذر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ڈوبتے ہوئے کے لیے تو تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تم بھی اسے سہارا سمجھ کر اس کے پاس چلے جاؤ۔ دکاندار نے اسے راستہ سمجھاتے ہوئے کہا تو آذر خاموشی سے وہاں سے بوجھل قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ جب اس نے ہمنا کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا تھا، اس کے بعد سے مسلسل اس کی اذیتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ تنہائی میں بھی بیٹھ کر سوچتا تو اسے خود شدید دکھ کا احساس ہوتا کہ اس نے ہمنا جیسی اچھی اور نیک لڑکی کے ساتھ برا کیا۔ وہ تو یمنا سے انتقام لینا چاہتا تھا اور اس نے بہت پلاننگ کے ساتھ یمنا کو گھر بلایا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یمنا اپنی جگہ ہمنا کو بھیج دے گی، اور وہ اتنا مدہوش تھا کہ بغیر دیکھے سمجھے اس نے اپنے انتقام کی آگ ہمنا سے بجھا لی۔ ہمنا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے خدا اور رسول کے واسطے دیتی رہی، مگر اس وقت تو وہ شیطان بنا ہوا تھا اور آج قدرت اسے اپنے کرشمے دکھا رہی تھی، مگر اس صورتحال پر وہ خدا سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ وہ اسی قابل ہے، وہ بہت لوگوں کا گناہ گار ہے، یمنا، ہمنا، نشا اور نہ جانے کس کس کا۔ اب اس کی سزا کا عمل شروع ہو چکا تھا اور یہ عمل نہ جانے کتنا طویل ہوگا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ آہیں بھرتا ہوا فیکٹری کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ایک حسرت بھری نگاہ سے عمارت کو دیکھنے لگا۔ کبھی اس کے باپ کی بھی اپنی فیکٹری تھی جو اب دوسروں کے قبضے میں تھی۔ چوکیدار کو اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتا کر وہ اندر چلا گیا۔ فیکٹری کی طرف جانے سے پہلے اس نے اپنا منہ ہاتھ اچھی طرح دھو لیا تھا اور بظاہر اپنا حلیہ قابل قبول بنا لیا تھا۔ جبھی چوکیدار نے بھی آگے جانے دیا۔ اتفاق سے فیکٹری کا مالک اسی وقت گاڑی سے اترا تھا۔ اس نے ایک نوجوان کو اس طرح آتے دیکھا تو سیکرٹری سے کہہ کر سیدھا اپنے آفس میں بلوا لیا۔ رانا دلاور حسین انتہائی ڈیسنٹ آدمی تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا متناسب جسم، دراز قد، گرے فرینچ کٹ داڑھی اور سفیدی مائل بالوں کے ساتھ بہت سوبر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سنہری فریم کی نظر کی اینک لگا رکھی تھی اور بڑے اسٹائل سے پائپ پی رہا تھا۔ اس نے ایک ٹک آذر کی طرف دیکھا اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آذر عظیم۔
आज़र ने अपना नाम बताते हुए उसकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखों में न जाने कौन सा सहर था कि वो उसकी नज़रों की ताब ना ला सका और जल्दी से आंखें झुका लीं। आपकी आंखें बता रही हैं कि आपके अंदर किसी गिल्ट का एहसास है। आप आंखें उठाते हैं और फौरन झुका लेते हैं। क्या बात है? राणा दिलावर ने फिर पूछा तो आज़र बुरी तरह हड़बड़ा गया। नहीं, उसने बामुश्किल जवाब दिया। राणा दिलावर खामोशी से बगौर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा और पाइप के गहरे कश लगाता रहा और आज़र उसके यूं देखने पर पसीने पसीने होने लगा। उसे अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि किसी तरह राणा साहब के ऑफिस से भाग जाए। उसे उसकी तरफ देखते हुए भी डर लग रहा था। आप डर क्यों रहे हैं? मैं कोई पुलिस में तो नहीं? राणा दिलावर बोला तो आज़र मज़ीद घबरा गया। आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। शायद जॉब से ज़्यादा आपको सुकून की ज़रूरत है। किसी किस्म की भी ज़हनी अज़ियत इंसान को किसी पल सुकून नहीं लेने देती। सुकून तभी मिलता है जब अंदर से गिल्ट का एहसास ख़त्म होता है या फिर वो इतना कहकर रुका और आज़र की तरफ बगौर देखने लगा। आज़र बेइंतहा खौफज़दा हो गया। फिर क्या? नादानिस्ता उसके मुंह से निकला। फिर ये कि जिसकी वजह से गिल्ट पैदा हुआ है उससे माफ़ी मांग ली जाए। राणा दिलावर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और अगर वो मौजूद नहीं हो तो? नादानिस्ता आज़र के मुंह से फिर निकला। तो फिर खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। खुदा ही तो माफ़ नहीं करता, उसने बामुश्किल कहा और फूट फूट कर रोने लगा। राणा बगौर उसकी जानिब देखता रहा और फिर उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया। गुनाह के मुताबिक माफ़ी मांगें। जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सज़ा। तावान तो हर सूरत देना पड़ता है और आपका गुनाह भी तो कोई मामूली नहीं था। राणा की इस बात पर वो बुरी तरह सटपटा गया। आप कैसे? वो बौखला कर बोला। मेरा इल्म बता रहा है, उसने साफ गोई से बताया। कि कैसा इल्म? वो पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिल रहा था जो सीधा उसके दिल तक पहुंच रहा था। आज़र हैरान हो रहा था। कुछ नहीं, बस फेस रीडिंग करता हूँ, उसने जल्दी से बात गोल करते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो आज़र हैरत से देखने लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स किस तरह इतनी आसानी से किसी दूसरे के दिलो दिमाग तक पहुंच सकता है। आज़र बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा। आप कल से जॉब पर आ सकते हैं, राणा दिलावर ने कहा तो वह हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। कैसी जॉब? उसने इंतहाई हैरत से पूछा, क्योंकि उसने ना तो उसकी तालीम पूछी थी और ना ही किसी किस्म का इंटरव्यू लिया था। मेरा ख्याल है कि आप मेरे पास जॉब के लिए ही आए थे और मैं उस वक्त से आपके साथ जो बातें कर रहा हूँ वो आपका इंटरव्यू ही तो है। आप मेरे मैनेजर से मिल लें, जहाँ वो आपको मुनासिब समझेंगे एडजस्ट कर देंगे, उसने नरमी से कहा। थैंक यू वेरी मच, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला और उठकर ऑफिस से बाहर जाने लगा। तो राणा ने पीछे से आवाज़ दी, अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। उसके यूं कहने पर आज़र ने एक टिक उसकी तरफ देखा और खामोशी से बाहर चला गया। राणा दिलावर हुसैन से मिलने के बाद उसके अंदर एक अजीब सा इज़्तिराब पैदा हो गया था। उसे जॉब मिलने की खुशी नहीं थी, उसे तो अपनी चोरी पकड़ी जाने और गुनाह के एहसास ने इतना परेशान कर दिया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मैनेजर से मिलने के बजाय फैक्ट्री से बाहर निकल गया। यमुना अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गई थी। जमाल साहब ने उसके लिए एक प्रोफेसर साहब को खुसूसी तौर पर शहर से भिजवाया था।
جو اسلامی علوم کے ساتھ دیگر علوم میں بھی خاص مہارت رکھتے تھے۔ ان کا اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ نام تھا۔ پروفیسر خلیل الرحمن قدر ادھیڑ عمر کے انتہائی شفیق انسان تھے۔ انہوں نے یمنا کو خصوصی توجہ سے پڑھانا شروع کیا تو یمنا کی سوچ میں بھی نمایاں تبدیلی آنے لگی۔ مولوی رحمت اللہ سے جن سوالوں کے جوابات نہ پا کر وہ کچھ مضطرب رہتی تھی، اب ان کے تسلی بخش جوابات پا کر بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ پروفیسر صاحب یمنا جیسی لائق اور ذہین اسٹوڈنٹ کو پڑھا کر بہت خوش ہوتے تھے، جو ان سے ایسے ایسے سوالات کرتی تھی جو اکثر ان کو بھی چونکا دیتے تھے، اور ان کے جوابات دینے کے لیے انہیں اکثر کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا اور نیٹ پر سرچ بھی کرنی پڑتی تھی، اور اکثر اس ریسرچ میں وہ یمنا کو بھی شامل کرتے تھے، اور جب اپنی اپنی ریسرچ پر ڈسکشن کرتے تو انہیں مزید سوچنے کے لیے پوائنٹس ملتے۔ یمنا زیادہ وقت اپنی کتابوں اور ریسرچ میں بزی رہتی۔ تھک ہار کر جب وہ اپنے بستر پر جاتی تو اسے آذر اور ہمنا کا خیال آ جاتا تھا۔ ہمنا کو یاد کر کر کے اس کی آنکھیں بھرنے لگتیں اور دکھ کا گہرا احساس اسے مضطرب کرنے لگتا۔ ہمنا، تم مت سمجھنا میں تمہیں کبھی بھول پاؤں گی۔ تم تو ایک سنہری یاد کی طرح میرے اندر زندہ رہو گی۔ میں اس شخص کو ہرگز معاف نہیں کروں گی جس نے تم سے تمہاری عزت اور زندگی چھینی۔ خدا کرے وہ کبھی سکون سے نہ رہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسی اذیت سے پر ہو جو اسے ہر لمحہ تمہاری یاد دلاتا رہے۔ وہ بے انتہا افسردہ ہو جاتی۔ آذر نے اسی دکاندار شاہد کو آ کر اپنی جاب کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا، مگر آذر کا لہجہ بہت بجھا بجھا سا تھا اور وہ ہر بات کے بعد ایک دم خاموش ہو جاتا۔ شاہد اس کی طرف بغور دیکھتا۔ یار، اس فیکٹری کے مالک کی ہر طرف دھوم مچی ہے، کہتے ہیں بہت ہی نیک اور پہنچا ہوا انسان ہے، سب کے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے بہت ہمدردی رکھتا ہے۔ مجھے کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، تمہیں وہ کیسا لگا؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ہاں، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آذر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سن، اب تو کہاں رہے گا؟ شاہد نے پوچھا۔ معلوم نہیں، آذر نے مایوسی سے کہا۔ یہ سڑک کے ساتھ گلی میں ایک کمرہ کرائے پر خالی ہے، اس کا مالک ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ہی آیا تھا، وہ اس کمرے کو کرائے پر دینا چاہتا ہے، تم وہ لے لو۔ اس نے اسے رائے دی۔ ٹھیک ہے، آذر نے کہا تو شاہد اسے لے کر گلی میں چلا گیا اور مالک کے ہمراہ اسے کمرہ دکھایا تو آذر بری طرح چونک گیا۔ انتہائی خستہ حال اور سلیم زدہ کمرہ تھا، جس کی دیواروں سے چونے کے کھرے اترے ہوئے تھے، فرش بھی ٹوٹا پھوٹا اور چھت لکڑی کے چھتروں سے بنی تھی جن میں چڑیوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ آذر ایک دم دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کمرہ تو بہت اچھا ہے، شاہد نے کہا تو آذر نے ایک دم اس کی جانب دیکھا پر خاموش رہا۔ مالک بھی کمرے کی تعریفیں کرنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کمرہ ٹھیک ہے؟ شاہد نے اس سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آذر نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے دوست کو چارپائی اور بستر بھی دے دیں، لیکن چارپائی اور بستر کے پیسے علیحدہ ہوں گے، مالک نے قدرے بے رحمی سے کہا۔ ہاں کوئی بات نہیں، اب میرے یار کی نوکری لگ گئی ہے، جتنے پیسے کہو گے وہ دے دے گا، میں ابھی چارپائی لاتا ہوں، مالک کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور آذر خاموش وہیں سڑک پر اسی دکان کے پھٹے پر بیٹھا رو رہا تھا۔ گناہ کے مطابق معافی مانگیں، جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی سزا، تاوان تو ہر صورت میں دینا پڑتا ہے، اور آپ کا گناہ بھی تو معمولی نہیں تھا۔ رانا صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے بار بار دھکے کھا کر ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا تھا؟
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ صاحب جی نے ہمیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے، زرینہ نے ہچکیاں لے کر بتایا تو فہم کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا۔ کیوں؟ فہم نے غصے سے پوچھا تو زرینہ روتے روتے اسے ساری بات سنانے لگی۔ فہم غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگا، وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ ردا کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں گیا اور اپنی دراز سے فوراً ریوالور نکال کر لاؤنج میں آیا۔ آج میں روہیل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس گھٹیا انسان نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی اتنی جرأت! ہم نے اپنی بہن کو کبھی ڈانٹا تک نہیں اور اس نے اسے مارا ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ خدا کے لیے فہم اتنے غصے میں مت آؤ، خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مما، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کیا سمجھا ہے کہ ردا کے پیچھے کوئی نہیں؟ فہم غصے سے چلایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ شمیلہ اور ردا روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگیں، مگر وہ اپنے آپ کو چھڑواتا گاڑی میں بیٹھ کر فوراً نکل گیا۔ روہیل دونوں کو گھر سے باہر نکال کر انتہائی غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا اماں جی کے کمرے میں آیا۔ اس کا چہرہ اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا اور جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ ماں جی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ردا کو کہاں لے گئے؟ کیا کیا اس کے ساتھ؟ ماں جی نے نہایت غصے سے اس سے پوچھا۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے اسی غصے کے عالم میں جواب دیا۔ کیا؟ تم نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا؟ تمہیں ذرا سا بھی خدا کا خوف نہیں آیا؟ اماں جی نے انتہائی طیش سے کہا۔ وہ اپنا درد اور تکلیف ایک دم بھول گئیں۔ خوف مجھے نہیں، اسے نہیں آیا۔ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر وہ ماں کے گھر چلی گئی۔ روہیل غصے سے بڑبڑایا۔ کون سی قیامت آ گئی؟ تم نے اتنی معمولی سی بات پر اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ ماں جی شدید پریشانی کے عالم میں بولیں۔ اتنی سی بات؟ آپ کی ٹانگ میں دوبارہ چوٹ آ گئی ہے اور وہ کچن میں کھانے میں مصروف تھی۔ میں مر تو نہیں گئی تھی؟ تم نے اس معصوم بچی کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ماں جی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے صرف آپ کی فکر ہے۔ میں فضیلت ممانی کو فون کرتا ہوں اور ہم آپ کو لے کر ابھی اسپتال چلتے ہیں۔ روہیل غصے سے بولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ روہیل، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ماں جی پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ فہم انتہائی غصے کے عالم میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا گھر سے نکلا ہی تھا کہ ایک سفید گاڑی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ گاڑی بار بار اسے خطرناک انداز میں اوورٹیک کر رہی تھی۔ فہم نے پہلے تو کوئی نوٹس نہیں لیا، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں۔ فہم نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر حیدر کا نمبر ملانے لگا۔ بولو فہم، کیا بات ہے؟ حیدر نے جلدی سے پوچھا۔ حیدر، ایک گاڑی مسلسل میرا پیچھا کر رہی ہے۔ اس وقت تم کس علاقے میں ہو؟ حیدر نے جلدی سے پوچھا تو فہم اسے بتانے لگا۔ تم فکر نہیں کرو، میں اس علاقے کی پولیس کو الرٹ کر دیتا ہوں۔ حیدر نے اسے اطمینان دلایا۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس کی گاڑی پر فائرنگ ہونے لگی۔ فہم گھبرا گیا اور اپنی ریوالور نکال کر وہ بھی جوابی فائرنگ کرنے لگا۔ ایک دم گاڑی تیزی سے اس کے قریب آئی، اس میں 4 نقاب پوش آدمی بیٹھے تھے۔ فہم کی گاڑی جب ان کے پاس سے گزرنے لگی تو ان سب نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی فہم کے سینے میں لگی اور ایک اس کے سر پر۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے سر اور سینے سے خون انتہائی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ فہم کا موبائل بجتے بجتے خاموش ہو گیا تھا۔ پولیس کی گاڑی ایک جانب سے نمودار ہوئی اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگی جس سے فہم پر فائرنگ ہوئی تھی۔ پھر باقاعدہ پولیس مقابلہ ہوا اور وہ لوگ مارے گئے۔ فرحان نامی مفرور بھی اپنے گینگ کے ساتھ اس مقابلے میں مارا گیا اور فہم صاحب بھی۔ پولیس اہلکار نے وائرلیس پر حیدر کو اطلاع دیتے ہوئے بتایا۔ او نو! حیدر نے شوق کے عالم میں کہا اور ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنے آفس سے باہر نکلا۔
فہم کے گھر سے جانے کے بعد شمیلہ کو ساس اور نند پر چڑھائی کرنے کا بھرپور موقع مل گیا۔ اگر میرے فہم کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، شمیلہ نے ردا کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ کیا فہم صرف تمہارا شوہر ہے؟ ہمارا کچھ نہیں لگتا؟ خبردار جو فضول باتیں کی، خدیجہ بیگم نے خفگی سے ڈانٹتے ہوئے کہا تو ردا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حاتم کو فون کرو، اس سے کہو جلدی سے روہیل کی طرف جائے اور فہم کو جھگڑنے سے روکے، خدیجہ بیگم نے گھبرا کر کہا تو ردا کانپتے ہاتھوں سے بھائی کا نمبر ملانے لگی۔ کافی زیادہ بیلز کے باوجود بھی حاتم نے فون نہیں اٹھایا۔ ماما، حاتم بھائی فون نہیں اٹھا رہے، ردا نے پریشانی سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ یا خدایا، میرے بچوں پر رحم فرما، میں کیا کروں؟ خدیجہ بیگم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے، فہم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، فون بھی بند جا رہا تھا۔ حیدر علی نے حاتم کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حاتم آج ایک شپمنٹ کے سلسلے میں صبح ہی آفس چلا گیا تھا۔ اب حیدر علی فہم کی ڈیڈ باڈی اسپتال سے کلیئر کروا کر گھر لا رہا تھا۔ ایک دم پورچ میں ایمبولینس اور پولیس جیپ کے سائرن سنائی دیے تو وہ سب قدرے گھبرائی ہوئی سائرن کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی پورچ میں لپکیں۔ حاتم کی گاڑی آگے تھی، اس کے پیچھے ایمبولینس اور پھر پولیس جیپ جس میں حیدر اپنے پولیس اہلکاروں سمیت بیٹھا تھا۔ گاڑیوں کے رکتے ہی حاتم اور حیدر باہر نکلے اور حاتم حیدر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حاتم، پولیس یہاں کیوں آئی ہے اور فہم کہاں ہے؟ خدیجہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا تو حیدر نے حاتم کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ بتاؤ، تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ وہ عجب انداز سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ حاتم، فہم کہاں ہے؟ شمیلہ نے حاتم کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں، میرا فہم کہاں ہے؟ شمیلہ نے حیدر سے پوچھا۔ آئی ایم سوری، حیدر نے ایک گہری سانس لے کر شمیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لمحے ایمبولینس سے فہم کی ڈیڈ باڈی نکالی گئی۔ یہ کس کی؟ خدیجہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ فہم کی، اس کا قتل ہو گیا ہے، حیدر نے سر جھکا کر کہا تو شمیلہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی فہم کے قریب گئی۔ یہ میرا فہم نہیں، شمیلہ نے فہم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھتے ہوئے کہا تو خدیجہ بیگم کو ہر چیز گھومتی دکھائی دینے لگی۔ نہیں، میرا فہم نہیں مر سکتا، وہ بری طرح چیخنے لگیں۔ ردا بھی دھاڑے مار مار کر روتی ہوئی فہم کی ڈیڈ باڈی کے پاس گئی اور اس کے اوپر گر گئی۔ میرے فہم بھائی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ ڈائن چڑیل، تو ہی میرے فہم کو کھا گئی، نہ تو آتی نہ فہم گھر سے باہر جاتے، شمیلہ نے غصے سے ردا کا بازو پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے کہا۔ شمیلہ بھابی ہوش کریں، حاتم نے غصے سے چلا کر کہا۔ فہم کو فرحان نے قتل کیا ہے، حیدر نے انہیں بتایا۔ کون فرحان؟ حاتم نے چونک کر پوچھا۔ وہی جو موبائل پر ردا کے لیے میسیجز کرتا تھا، میں نے اسے اریسٹ کر لیا تھا مگر وہ جیل سے بھاگ نکلا اور اسی نے فہم کو، حیدر نے بتایا تو ردا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نئے انکشاف پر اس کا سر چکرانے لگا اور وہ ہونکوں کی طرح ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حاتم نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ بھی پولیس مقابلے میں مر چکا ہے، حیدر نے مزید بتایا۔ تو ہی میرے فہم کی قاتلہ ہے، وہ تیری وجہ سے ہی قتل ہوا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، شمیلہ نے غصے سے ردا کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ شمیلہ بھابی اندر چلیں، حاتم نے شمیلہ کا بازو پکڑ کر ردا کو چھڑا لیا۔ چھوڑو مجھے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، اس پر وحشت طاری تھی۔ خدیجہ بیگم حاتم کے اوپر چکرا کر گر گئیں۔ روہیل کو فہم کے قتل کی اطلاع کسی دوست کے ذریعے مل چکی تھی مگر اس نے ماجی کو نہیں بتایا اور چپکے سے گھر کا فون اور ماجی کا موبائل آف کر دیا۔
فہم کی میت کفن اور پھولوں میں لپٹی لاؤنج میں رکھی تھی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ فہم جیسا اچھا اور نیک انسان کیسے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ سب کے لیے سانحہ انتہائی ناقابل برداشت تھا۔ شمیلہ کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا تھا اور اسے مسکن دوائیں دے کر سلا دیا گیا تھا۔ شمیلہ کو جیسے ہی ہوش آیا اور اسے فہم کو دفنانے کی خبر ملی تو اس نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ بھاگ بھاگ کر ردا کی طرف جاتی اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی، کبھی اسے منحوس کہتی اور کبھی فہم کی قاتلہ، کبھی اسے بددعائیں دینے لگتی تو کبھی اسے جی بھر کر لعن طعن کرتی۔ فہم کے کل اور 40 میں تک لوگوں کا آنا جانا لگا رہا۔ روہیل بھی ماجی کو لے کر آیا تھا مگر ردا سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ ابھی بھائی کے صدمے سے دوچار تھی۔ گھر میں عجیب سی فضا پیدا ہو گئی تھی جس میں دکھ بھی تھا اور انتقام بھی، صدمہ بھی تھا اور حسد و نفرت کے جذبات بھی۔ ردا کے گرد زندگی کا دائرہ روز بروز تنگ ہو رہا تھا۔ ماں جی روہیل سے بہت ناراض تھیں اور کئی روز سے اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اسے اس شرط پر معاف کیا تھا کہ وہ ان کے ہمراہ ردا کے گھر اسے لینے جائے گا۔ روہیل بہت مشکل سے وہاں جانے پر رضامند ہوا تھا مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی منصوبہ تھا۔ 40ویں کے بعد جب وہ اور ماں جی ردا کے گھر گئے تو ردا پر اسے دیکھ کر جنون طاری ہو گیا۔ یہی ہے میرے بھائی کا قاتل، اسی نے میرے گھر کی خوشیوں کو لوٹا ہے، اس کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ ردا اس کا گریبان پکڑ کر چلاتے ہوئے بولی، چھوڑو مجھے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ روہیل نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ردا ردا ہوش کرو۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ مما، اگر یہ شخص مجھے اس دن مار کر گھر سے نہ نکالتا تو فہم بھائی کبھی گھر سے باہر نہ نکلتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ ردا پھر اس پر جھپٹتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ، روہیل نے ردا کو تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے حاتم اور عاصم ان کی آواز سن کر اپنے کمروں سے انتہائی غصے کے عالم میں نکلے۔ تمہاری یہ جرت کہ ہماری بہن پر ہاتھ اٹھاؤ، ذلیل گھٹیا انسان! حاتم نے بھی روہیل کو زور سے تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ ماں جی، میں اسی لیے یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ گھٹیا عورت اور اس کی فیملی اس قابل ہی نہیں کہ میں یہاں آتا۔ روہیل چہرے پر ہاتھ رکھ کر ماں جی کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ہم یہاں اپنی بہو کے لیے آئے ہیں، جھگڑنے نہیں۔ ماں جی نے آرام سے کہا۔ آپ مجھے کہہ رہی ہیں، اس گھٹیا عورت کو نہیں جو فساد کی جڑ ہے، جس نے میری زندگی بھی برباد کی ہے اور اس گھر کو بھی ماتم کدہ بنایا ہے۔ روہیل اس کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے بولا۔ روہیل، ردا تمہاری بیوی ہے، ماں جی نے آہ بھر کر کہا۔ نفرت ہے مجھے اس بدچلن، بدکردار اور گھٹیا عورت سے۔ روہیل غصے سے بولا۔ یہ جھوٹ ہے، میں بدکردار ہرگز نہیں۔ ردا گھبرا کر بولی۔ خبردار، تم نے جو ہماری پاک دامن بہن پر کوئی الزام لگایا۔ حاتم بھی غصے سے غرایا۔ ابھی تمہیں ثبوت دیتا ہوں تمہاری بہن کی پاک دامنی کا۔ روہیل یہ کہہ کر اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالنے لگا۔ یہ ہے تمہاری بہن کی بد چلنی کا تحریری ثبوت۔ روہیل نے خط ان کے سامنے لہرایا۔ ردا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ روہیل قدرے بلند آواز میں خط پڑھنے لگا۔ ڈیئر ردا، تم سے میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آج میں اپنے دل کی ساری باتیں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ہنسی، تمہاری مسکراہٹ، تمہارا وجود اور تمہاری ایک ایک ادا نے مجھے تمہارا ایسا اسیر بنا رکھا ہے کہ اب اس سے فرار ممکن نہیں۔ تم میری زندگی ہو اور میری زندگی کی آخری سانسوں تک اگر کوئی میرے دل میں بسے گا تو وہ تم ہی ہوگی۔ I love you too much۔ تمہارا توقیر۔ خط پڑھ کر روہیل نے سب کی طرف غصے سے دیکھا۔ حاتم، عاصم، خدیجہ بیگم اور ردا سمیت سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ توقیر؟ ردا زیر لب بڑبڑائی۔ یہ ہے تمہاری بہن کی بدکرداری کا تحریری ثبوت۔
محبت کسی اور سے اور شادی مجھ سے۔ نہ جانے اس کے کون سے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تم نے اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ روہیل نے غصے سے حاتم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے۔ ردا بے بسی سے چلائی، اس تحریری ثبوت کے بعد بھی تم اسے جھٹلا رہی ہو؟ جھوٹی، دھوکے باز، روہیل غصے سے بولا۔ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتی تھی؟ ردا رک کر اپنے دفاع میں بولی، وہ تم سے محبت کرتا تھا تو اس نے یہ خط لکھا نا؟ روہیل نے اسے جتایا۔ ہاں، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا مگر میں نہیں، ردا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ روہیل نے کہا تو ردا ایک دم خاموش ہو گئی۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ردا کا تمام جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو، اپنی پارسائی اور پاک دامنی کا ثبوت دو۔ بلاؤ اس شخص کو اور سب کے سامنے پوچھو کہ کون کس سے محبت کرتا تھا۔ روہیل نے کہا تو ردا گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں نہیں، آسٹریلیا میں ہے اور میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ ردا نے سسکی لے کر آہستہ آواز میں جواب دیا، اوہ، رابطہ نہیں مگر سب معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ روہیل نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم نے اپنی بکواس مکمل کر لی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حاتم نے روہیل کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، جا رہا ہوں مگر تم لوگوں سے اپنا ہر تعلق توڑ کر جاؤں گا۔ میں سب کے سامنے ردا کو طلاق دیتا ہوں۔ روہیل نے چلاتے ہوئے کہا، خبردار، تم نے اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو ماجی غصے سے چلائیں اور پھر بے حال ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ طلاق؟ ردا آہستہ آہستہ زیر لب بڑبڑاتی رہی۔ ہر طرف ایک شور سمجھ گیا۔ چیمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ ردا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ خدیجہ بیگم کا برا حال تھا۔ شمیلہ کے دل کو یک گویا سکون ملا تھا۔ دونوں بھائیوں کے دلوں میں ایک دم ردا کے لیے نفرت سی بھر گئی تھی۔ روہیل یہ ڈرامہ کر کے واپس جا چکا تھا۔